اسی دوران جب یزید مرا تو اس کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید، اس کے بیٹا جس کو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے یزید ابن معاویہ کے دور کے اندر جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے حجاز میں خلافت قائم کر لی تھی تو مکہ مدینہ اور حجاز کے ایریے پہ ان کی خلافت تھی اور شام اور عراق کے اوپر بنو امیہ کی، اور یزید تھا اس وقت خلیفہ۔ تو اس نے لشکر روانہ کیا عبداللہ ابن زبیر پہ چڑھائی کے لیے تاکہ حجاز کی حکومت بھی حاصل کرے۔ تو انہوں نے منجنیق کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر بمباری کی، بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا بڑی بڑی گلیلوں کے اندر جو لکڑی کی ہوتی تھی پھینکے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اسی دوران خانہ کعبہ کی ایک دیوار ڈیمیج ہوئی، غلاف کعبہ کا ایک حصہ بھی جل گیا اور یہ توہین ہوئی۔ اس دوران خانہ کعبہ سیل ہو گیا کتنے عرصے کے لیے، لوگ حج عمرے کے لیے نہیں جا پا رہے تھے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبے کے اندر پناہ لی ہوئی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کعبے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے کم از کم ہم پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے کعبے کی حرمت کا بھی دنیا پرستی میں خیال نہیں کیا، الٹا منجنیق سے پتھر پھینکے اور خانہ کعبے کو مسلمانوں نے شہید کیا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ بہرحال اسی دوران یزید ابن معاویہ مر گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کو خبر پہنچ گئی تو انہوں نے پھر جو کمانڈر آیا تھا اس کو پیغام بھجوایا کہ تمہارا شیطان مر چکا ہے شام میں جو بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اپنے شیطان کا جا کے جنازہ پڑھو۔ تو وہ محاصرہ ٹوٹ گیا۔ پھر 9 سال تک عبداللہ ابن زبیر حجاز پہ حکومت کرتے رہے۔ اسی دوران جب یزید مرا تو اس کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید، اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا، اور وہ واقعی رحمہ اللہ تعالی ہے، وہ ہے جس کو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ صرف 22 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ کی مسند کو ٹھوکر مار دی۔ اس نے کہا میرے باپ نے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر دی اہل بیت کے ساتھ ظلم کر کے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کے اوپر۔ اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کچھ دنوں بعد اس نے مر بھی جانا ہے، تو اگر حکومت مل بھی گئی ہوتی تو اس نے اویل کتنا کرنا تھا، مر تو جانا ہی ہے میرے بھائی، تو ایسی کر جائیں کہ مرنے کے بعد امر ہو جائیں۔ 22 سال کا لڑکا جس کو آج جس خاندان کے بدترین جو دشمن ہیں جن میں ہم بھی شامل ہیں اس کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، بیٹا یزید کا ہے لیکن رحمہ اللہ۔ تو اس کے بعد مروان بن حکم جو ساری سازش کرنے والا تھا، جنگ جمل کو پلان کرنے والا اور یہ سب کچھ، اس نے پھر حکومت سنبھال لی۔ اس نے کوشش کی کسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر پہ غلبہ پائے، نہیں، پھر وہ مر گیا۔ مرتے مرتے اس نے اپنے بیٹے عبد الملک بن مروان کو بنایا۔ پھر عبد الملک بن مروان نے حجاج ابن یوسف کو لالچ دی کہ میں تمہیں حجاز کا بھی گورنر بنا دوں گا، عراق کا تو پہلے ہی بنایا ہوا ہے، وہاں کا بھی اگر تم عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرو۔ اور صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے، جو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، آل امیہ کا دہشت گرد حجاج ابن یوسف، اس میں نے پوری ہسٹری صحیح مسلم سے بتائی ہے۔ کہانی شریف، مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف۔ اس نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا، اس دوران بھی خانہ کعبہ شہید ہوا، اور ان کی لاش، ایک صحابی رسول کی لاش اس نے جو ہے وہ وہاں دروازے پہ ٹانگ دی۔ تو ایک بڑی دردناک ایک سٹوری ہے، اس میں نے بتائی ہے۔